السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں قلعہ میں ایلچیم خاتون پریشان کھڑی ہوتی ہے۔ اتنے میں اس کے پاس ارحان آتا ہے اور کہتا ہے سب ٹھیک ہے ایلچیم، اب کیا سوچ رہی ہیں؟ یہ سن کر ایلچیم کہتی ہے میں اپنی فتح اور جناب کے خواب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ سن کر ارحان کہتا ہے اس خواب کے لیے آپ جانتی ہیں کہ دونوں قبائل کو متحد ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ سن کر ایلچیم کہتی ہے میں جانتی ہوں، لگتا ہے آپ نے اس کے لیے سب سے مشکل انتخاب کیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے ارحان، اس مرد سے شادی کرنا جس کا دل دوسری عورت کے لیے دھڑکتا ہے، یہ میرا امتحان ہے۔ یہ اتحاد آپ کی محبت پر چلتا ہے اور میرا غرور ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر ارحان کہتا ہے خاتون میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، تو ایلچیم خاتون کہتی ہے میں نے اپنا وقار چھوڑ دیا ہے۔ یہ کہہ کر ایلچیم وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم قلعے میں سب لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ کھانے کے دستر پر وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی لمحے عثمان صاحب وہاں پر آتے ہیں اور سب کو سلام کرتے ہیں۔ پھر سب لوگ عثمان صاحب کو فتح کی مبارکباد دیتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں خدا تم پر اپنا رحم کرے، کرم کرے۔ یہ کہہ کر سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں عظیمیت کی ہماری فتح کا آغاز ہے، اب سے ہم برسا کی طرف چلیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہم اگلے قدم کی طرف چلیں گے انشاءاللہ، ہم قریب ایک اور قدم اٹھائیں گے۔ یہ مشکل تھا، بہت مشکل تھا، لیکن جو بھی مشکل دنوں میں ہمارے ساتھ تھا اس کا اجر ضرور ملے گا۔ پھر عثمان صاحب سب سے کہتے ہیں کھانا شروع کریں۔ یہ سن کر سب لوگ کھانا شروع کرتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب احمد سے کہتے ہیں آپ نے اپنے والد کا وعدہ پورا کیا اور ہمارے ساتھ کھڑے رہے، خدا تم پر کرم کرے، ہم آپ کو الگ نہیں کریں گے۔ میری بیٹی گھونچا اور تم نے میرے بیٹے علاؤدین کی جان بچائی، خدا تم پر اپنا کرم کرے، اس وجہ سے میں تمہیں اپنی بیٹی سے الگ نہیں کروں گا، سب کو اس سے آگاہ کریں۔ پھر احمد کہتا ہے یہ ایک بہادر شخص ہے، تو اس نے وہی کیا جو کرنا تھا، اس لیے ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ہمت ہی وہ ہے جو ہمیں دشمن پر قابو پاتی ہے۔ جنگ ہو رہی ہے اور قبیلے کے جناب محمد ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں شکریہ۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں جگہ لی گئی اور نوکریاں تقسیم کی گئی۔ پھر عثمان صاحب برہان سے کہتے ہیں اسے جا کر دکھائیں۔ یہ سن کر برہان پڑھنے لگ جاتا ہے۔ برہان اپنی سریلی آواز سے پڑھتا ہے جب ان کی عمر 20 سال تھی ان کو مبارک ہوا میں خوشخبری آئی، گویا جناب عثمان تمام ظالموں کے سروں پر آندھی ہیں۔ انہوں نے اپنی تعلیم شیخ ادابلی سے حاصل کی، کفار کے مینار کو شکست دی۔ فخر غازی ارطغرل عثمان صاحب آپ کی نثر بڑے سرخ جھنڈوں کے لیے آسمان تلاش کرے۔ جناب عثمان نے ظالموں کو کالے بھیڑیے کی طرح اپنے پنجوں سے مارا ہے۔ جناب عثمان ظالموں کو کالے بھیڑیے کی طرح اپنے پنجوں سے مارتے ہیں، مضبوط جنگی ہول اور تیز تلوار والے اور لوہے کے دلوں والے بہادر جنگجو۔ اب عثمان نے ایک ایسا افسانہ لکھا تیری پکار سے زمین کانپ اٹھی، آپ کو رگوں سے ایک ملک نکلا۔ جناب عثمان ایک عظیم محب الوطن کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ کی نسل بڑے سرخ جھنڈوں کے لیے آسمان تلاش کرے۔ عثمان صاحب نے ظالموں کو بہادر بھیڑیے کی طرح اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ عثمان صاحب نے ظالموں کو اپنے ہاتھوں سے مارا ہے۔ 1281 میں جب ارطغرل غازی نے وفات پائی تو اس وقت قبیلے کے پاس صرف سعود شہر یا پھر اس کے علاوہ ایک دو قبائل کی قیادت تھی جو کہ وراثت میں عثمان صاحب کے حصے میں آئی تھی۔ عثمان صاحب نے اس قبائل سرداری کو ایک سرحدی ریاست تک پہنچانے اور پھر سرحدی ریاست سے ایک سلطنت کی بنیاد رکھنے تک بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ اور جب عثمان صاحب کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے ارحان کے لیے جو وراثت چھوڑی وہ اس سے کہیں زیادہ تھی جو انہیں اپنے والد ارطغرل غازی سے ملی تھی۔ اگرچہ عثمان صاحب نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈال دی تھی لیکن ابھی تک کوئی باقاعدہ انتظامی طریقہ کار یا پھر منظم فوج نہیں تھی۔ ریاست کے پاس نہ تو پیسہ تھا اور نہ ہی بحریہ تھی، یہاں تک کہ ابھی تک عثمانیوں کے پاس کوئی بندرگاہ بھی نہیں تھی۔ اسی لیے ارحان غازی کو اپنے والد کی جانب سے ملی ہوئی سلطنت کو ایک منظم ریاست میں تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے کافی کوششیں کی۔ جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو اس وقت ارحان کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں انہوں نے اپنے والد عثمان غازی کے بیماری کی وجہ سے انہوں نے سلطنت کا انتظام سنبھالا اور بہت سی کامیابیاں حاصل کی۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ مل سکے۔ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔